ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ دیار فضل رحمہ میں اس وقت حاضر ہیں کچھ خوشیاں، کچھ غم، کچھ روداد، کچھ خواہشیں، کچھ تمنائیں، کچھ دل کی باتیں کرنے کے لیے مولانا بابا نے سب کو یہاں پر اکٹھا کر لیا ہے۔ یہ وہ سنہرا موقع ہے، یقین جانیے کہ اپنے دلوں کی کیفیات کو، اپنے دلوں کی جذبات کو اس وقت بروئے کار رکھتے ہوئے، سامنے رکھتے ہوئے اس جذبات میں ڈوبیے، اس کیفیات میں آئیے، اس وجد میں آئیے کہ آپ کو احساس ہو کہ ہم اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہیں، اور یہی وہ لمحات ہیں جو لینے اور دینے کے ہوا کرتے ہیں۔ اس وقت ڈوب جائیے ان کے عشق میں، ان کے خیال میں، ان کی فکر میں۔ کوئی بھی تقریر اس وقت کارگر نہیں ہے، کوئی بھی بات گفتگو کارگر نہیں ہے، صرف آپ کے دل کا جو لگاؤ ہوگا، جو آپ کی نیت ہوگی، اسے بابا سماعت فرما رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ یہ بڑے قیمتی لمحات ہیں۔ اس وقت کیا نواز دیا جائے، نہ آپ جانتے ہیں نہ ہم جانتے ہیں۔ الحمدللہ یہ دو قل جو شریف ہوئے اور ان کو شامل کیا گیا، اس کی وجہ یہ رہی، ایک تو حضور نعمت اللہ میاں صاحب قبلہ اور رحمت اللہ میاں صاحب قبلہ، ان دونوں قلوں کو شامل حال کیا گیا صرف جمعے کی وجہ سے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ دونوں شخصیتیں کس مقام پہ تھیں۔ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے سمجھنے کے لیے، جاننے کے لیے میری اولادوں کو جا کے دیکھو۔ وہی چیز بارگاہ فضل رحمہ میں ظاہر ہوتی ہے، نمودار ہوتی ہے۔ مولانا بابا کی مرتبے مقام کو سمجھنے کے لیے جو آپ یہ گلدستے ہیں، چمن گلستان میں جو یہ کہنا چاہیے گلدستے مہک رہے ہیں، جنہیں انہیں ہندوستان کے کونے کونے کو مہکایا ہے، بیرون ہندوستان کو مہکایا ہے، حضرت نعمت اللہ میاں صاحب، حضرت رحمت اللہ میاں صاحب ہیں۔ آپ وہ ابدال و قطب ہیں کہ جن کا سکہ مستقل 65 سال تک اسی اطراف میں اور ہندوستان میں بچتا رہا ہے۔ اس شان و شوکت کا سجادہ آپ یقین مانیے نہ پیدا ہوا ہے نہ پیدا ہوگا۔ ہر چیز کو سمیٹا ہے، فقیری ہے تو فقیری ہے، اور بادشاہی ہے تو بادشاہی ہے۔ یہ وہی گنج مراد آباد ہے جہاں پہ آپ نے اور ہر طرف حکومت بھی کی ہے اور لوگوں کے دلوں کو چھوا بھی ہے، گھروں گھروں گئے ہیں، ان کی امداد بھی کی ہے، ان کو بانٹا بھی ہے۔ یہاں سے اس در دولت سے ہر چیز بٹی ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، آپ کا آنا اور اپنی مرادوں کو لانا، آپ کی بے چینیاں، آپ کی بے قراریاں ہمیں پتہ ہے، ہم لوگ جانتے ہیں، خانوادہ جانتا ہے کہ کتنے مصائب سے، کتنی مشکلات سے آپ اپنے پیر و مرشد کے وہاں آتے ہیں، اور یہ جذبہ آپ کو صرف اس لیے لاتا ہے کہ ہم مرشد کے آستانے پہ جائیں گے، الحمدللہ ہمارے لیے دعا فرمائیں گے، ہماری کایا پلٹ جائے گی، ہماری قسمت پلٹ جائے گی۔ بڑے خوبصورت لمحات ہیں، ان لمحات کو ضائع نہ ہونے دیجئے۔ اپنا لگاؤ، اپنی لگن، اپنی جستجو، اپنی فکر کو بارگاہ سے جوڑیے، اور یہ دیکھیے کہ آپ کس کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ آج کچھ شعر، ایک دو شعر ہیں، میں مفتی صاحب بھی یہاں پہ اتفاق سے ہیں، ہمارے علامہ اپنے قیوم صاحب بھی موجود ہیں، میں چاہ رہا ہوں دو ایک شعر آپ کو سناؤں اور محظوظ ہوں، آپ لوگ محظوظ ہوں اور اس کی گہرائی کو سمجھیے۔ ہر چیز کو سامنے رکھا ہوا ہے الحمدللہ۔
ہمارے خانہ دل میں کوئی خلوت گزین نکلا، ہمارے خانہ دل میں کوئی خلوت گزین نکلا، اور خدا والا خدائے پاک کے گھر کا مکی نکلا، خدا والا خدا والا خدائے پاک کے گھر کا مکی نکلا۔ شعر سماعت فرمائیے اور اس کی گہرائی میں ذرا دیکھیے، یہ بھرپور تصوف کا شعر ہے مفتی صاحب، اسے ضائع نہ کرنے دیجئے گا۔ سنیے کہ دل تشنا ہمارا موج بحر عشق حضرت میں، دل تشنا ہمارا موج بحر عشق حضرت میں، مراد آباد میں ڈوبا مدینے کے قریب نکلا، مراد آباد میں ڈوبا مدینے کے قریب نکلا، دل تشنا موج بحر عشق حضرت میں، مراد آباد میں ڈوبا مدینے کے قریب نکلا، خدا والا مراد آباد میں مدینے کے قریب نکلا، اور خیال پیر و مرشد سے ہوا جب رابطہ راسخ، خیال پیر و مرشد سے ہوا جب رابطہ راسخ، یہی علم الیقین عین الیقین حق الیقین نکلا، خیال پیر و مرشد سے یہی تصوف ہے، ہوا جب رابطہ راسخ، یہی علم الیقین عین الیقین حق الیقین نکلا، اور اسی نسبت سے اس کے کام بھی ہوتے رہے پورے، زبان کا شعر ہے کہ اسی نسبت سے اس کے کام بھی ہوتے رہے پورے، بسوئے فضل رحمان جس قدر جس کا یقین نکلا،
اسی نسبت سے، اور یہ حقیقت ہے کہ اسی نسبت سے اس کے کام بھی ہوتے رہے پورے، بسوئے فضل رحماں جس قدر جس کا یقین نکلا۔ اور ایک شعر حضور صاحب سجادہ رحمت اللہ میاں صاحب اور حضور بھولے میاں صاحب کی بارگاہ میں نظر ہے کہ خدا قائم رکھے، خدا قائم رکھے شیروں کے آخر شیر ہوتے ہیں، خدا قائم رکھے شیروں کے آخر شیر ہوتے ہیں، نرالی شان والا اپنا سجادہ نشین نکلا، نرالی شان والا اپنا سجادہ نشین نکلا۔ اور یہ عین حقیقت ہے، جو بات رحمت اللہ میاں صاحب حضور میں اور جو بات حضور بھولے میاں صاحب میں ہے تھی، لگتا تھا یہ سجادہ ہے اور یہ دنیا میں ایسا سجادہ نہیں ہوا۔ آپ یقین کر لیں، اور انہی کے اس میں ایک شعر اور عرض ہے، کوئی انصاف سے دیکھے، کوئی ایمان سے کہہ دے، کوئی انصاف سے دیکھے، کوئی ایمان سے کہہ دے، کہیں اس شان کا دنیا میں سجادہ نہیں دیکھا، کہیں اس شان کا دنیا میں سجادہ نہیں دیکھا۔ اور اسی ردیف اور قافیے کی کہنا چاہیے کہ اس کا آسرا لے کے ایک شعر اور ہوا ہے۔ مفتی صاحب سماعت فرمائیے کہ میرے مرشد کا ہم پایا، میرے مرشد کا ہم پلہ، میرے مرشد کا ہم پایا، میرے مرشد کا ہم پلہ، زمانے میں نہیں نکلا، نہیں نکلا، نہیں نکلا، زمانے بھر میں، زمانے میں نہیں نکلا، نہیں نکلا، نہیں نکلا۔ اور شعر سماعت فرمائیے، بڑا سمجھنے کا اور سوچنے کا شعر ہے، اور حقیقت جانیے کہ یہ حقیقت ہے، یہاں کا یہی ایک ورثہ ہے، یہ شعر میں نے اسے پرویا ہے۔ سماعت فرمائیے گا مفتی صاحب اور مولانا صاحب، سنیے کہ مراد آباد سے ہم کو مدینے کا ملا رستہ، مراد آباد سے ہم کو مدینے کا ملا رستہ، ارے تیرا کوچا، تیرا کوچا نشانے کوئے ختم المرسلین نکلا، تیرا کوچا
بڑی سچائیاں اس شعر میں ہیں، حقیقتیں ہیں، سوچئے اور اپنے گھر لے جائیے ان شعروں کو کہ مراد آباد سے ہم کو مدینے کا ملا رستا، تیرا کوچا نشان کوئے خط مرسلی نکلا، تیرا کوچا اور خدا قائم رکھے شعروں کے آخر شعر ہوتے ہیں۔ جسے پایا ایک شعر ہے، آپ یقین جانیے کہ جی تو ابھی نہیں چاہ رہا تھا کسی اور وقت کے لیے، لیکن اب چونکہ ماحول ایسا بنا ہے، غلامان فضل رحمانی موجود ہیں اور اہل علم بھی موجود ہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں ان سب کے نظر کرتا ہوں۔ جو تم اس میں ہو، جو تم اس میں ہو، ارے جو تم اس میں ہو، پھر کیا ہے خدا اس میں، نبی اس میں۔ سنبھالیے گا اس شعر کو، سنبھالیے گا۔ جو تم اس میں ہو پھر کیا ہے خدا اس میں، نبی اس میں، میرا دل اس لیے ہم پائے عرش بری نکلا، میرا دل اس لیے جو تم اس میں ہے، پوری معرفت، پوری حقیقت، پوری طریقت سب سما گئی ہے اس میں۔ جو تم اس میں ہو پھر کیا ہے خدا اس میں، نبی اس میں، میرا دل اس لیے ہم پائے عرش بری نکلا، میرا دل۔ اور آخری شعر آپ لوگوں کے حوالے کرتا ہوں۔ بڑے سے جو بڑا فیض و عطا والا نظر آیا، بڑے سے جو بڑا فیض و عطا والا نظر آیا، تمہارے خرمن لطف و کرم کا خوشہ چین نکلا، بڑے سے جو بڑا فیض و کرم والا نظر آیا، تمہارے خرمن لطف و کرم کا خوشہ چین نکلا، مراد آباد میں ڈوبے مدینے کے قریب نکلا، مراد آباد میں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ آخرکار وہ گھڑی آ گئی جب ہم سب لوگ اپنے دامنوں کو پھیلائے ہوئے، اپنے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے بارگاہ فضل رحمانی میں اپنی التجائیں، اپنی تمنائیں پیش کر رہے ہیں، اور بابا اس وقت
اپنی شان رحمت میں اپنے کرم سے ہم سب کے دامنوں کو بھرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ وہ گھڑی، یہ سہانی گھڑی آ گئی ہے۔ اے اللہ پاک، جو ابھی فاتحہ خوانی کی گئی، اے اللہ پاک، اس کے بعد یہ ذکر ہوا، تیرے پیاروں کا ذکر ہوا، ان سب کا ثواب حضور پرنور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں پیش ہے، اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ پاک، اس کا ثواب جمیع اولیاء اکرام بزرگان دین کی بارگاہوں میں حسب مراتب پہنچاتے ہوئے خصوصی طور سے یا اللہ حضرت مولانا شاہ فضل الرحمٰن کی بارگاہ میں اسے قبول و مقبول فرما۔ آج کے دن حضرت مولانا شاہ نعمت اللہ میاں صاحب قبلہ، حضرت مولانا شاہ رحمت اللہ میاں صاحب قبلہ اور ان کی اولاد پاک تمام، حضور بھولے میاں صاحب، حضور محمد میاں صاحب، حضور آفاق میاں صاحب، حضور فضل میاں صاحب، حضور رفیق میاں صاحب، اے اللہ پاک ان کی بارگاہوں میں اس کا ثواب منتقل فرما۔ اے اللہ پاک، اس فاتحہ خوانی اور اس منقبت سے جو یہاں پر ذکر ہوا، اے اللہ اسے قبول کرتے ہوئے اے ہم سب کے مرشدی مولائی فضل الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے و طفیل میں یا اللہ ہم سب کے دامنوں کو بھر دے، یا اللہ گوہر مراد کو پہنچا۔ اے اللہ جو بھی جس اپنے تمام تکالیفوں کو، اپنی تمام باتوں کو، اپنی جو بھی ان کے دلوں میں لے کے آئے ہیں، حسرتیں لے کے آئے ہیں، اے اللہ پاک حضور مولانا بابا کے صدقے و طفیل اور ان کی اولادوں کے صدقے و طفیل، خصوصاً حضور بڑے بابا رحمت اللہ علیہ، حضور چھوٹے بابا رحمت اللہ علیہ کے صدقے و طفیل، اے اللہ پاک ان کی مرادوں کو پورا فرما دے۔ یا اللہ پاک، ایک ایک جگہ، ایک ایک دن یہ سوچتے رہتے ہیں کہ اب ہمارے مرشد کا عرس آنے والا ہے، اب ہمارے اگلے مہینے آنے والا ہے، کس تاریخ کو ہونے والا ہے، یہ سب ان کے دلوں پہ نقش رہتا ہے۔ آج وہ سہانی گھڑی آئی ہے، یہ سب بے کس و لاچار، بے بس اے بابا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، آپ کے سامنے ہیں بابا، ان سب کو نوازتے ہوئے سب پر رحمت کی چادر ڈال دیجئے۔ اے بابا ان کی تمناؤں کو پورا فرما دیجئے، اے بابا ان کی خواہشات کو پورا فرما دیجئے۔ یہ اپنے گلے شکوے بھی لے کے آئے ہیں، یہ اپنی مرادیں بھی لے کے آئے ہیں، اپنی بیچارگی بھی لے کے آئے ہیں، اپنی کمائیگی بھی لے کے آئے ہیں۔ یہ بڑے ہی افسردہ، بڑے پریشان حالی میں آئے ہوئے ہیں۔ اے بابا ان کے دلوں کو تقویت، ان کے دلوں کو سکون آپ کے ذکر سے ہوتا ہے۔ آج وہ سہانی گھڑی آئی ہے، اے بابا ان سب کی مرادوں کو پورا فرما دیجئے۔ اے بابا اللہ پاک سے ان سب کے لیے دعا فرما دیجئے کہ یہ شاد و کامرانی کے ساتھ اپنے اپنے گھروں کو واپس ہو جائیں۔ اے بابا اپنی اولاد پاک کا صدقہ، اپنی اولادوں کے صدقے و طفیل اور خصوصی طور سے بڑے بابا رحمت اللہ علیہ اور چھوٹے بابا رحمت اللہ علیہ کا صدقہ عنایت فرماتے ہوئے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں دور ہو جائیں، جو بیمار ہیں ان کی بیماری دور ہو جائے، شفا یابی عطا ہو جائے۔ آپ ہاتھ اٹھا دیجئے، میرے سرکار آپ کی ایک نگاہ کرم کافی ہے، ان ہم سب کی قسمت سنور جائے گی، ہم سب کی قسمت چمک جائے گی۔ میرے سرکار یہ آپ کے لطف و کرم کرنے کا وقت ہے، اس وقت ہم سب بیتاب ہیں، ہم سب کی آس و امید آپ کی طرف ہے۔ میرے بابا ہم سب کو نوازتے ہوئے ہمیں سب کو خوشحال و کامرانی کے ساتھ واپس کیجئے۔ جو پریشانیاں لے کے آئے ہیں ان کی پریشانیاں دور فرمائیے، اس کے لیے دعا فرما دیجئے۔ اے بابا جو بے روزگار ہیں اللہ انہیں روزی عطا فرما دے، اس کی دعا فرما دیجئے۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور ہو جائیں۔ اے بابا کرم فرمائیے، یہ کرم کی گھڑی ہے، اپنی اولادوں کے صدقے و طفیل میں ان سب پر رحمت کی نظر ڈالتے ہوئے ان سب پر اپنے کرم و عنایات سے ان سب کی جھولیوں کو بھر دیجئے۔ یہ سب آپ کی طرف آس لگائے ہوئے ہیں۔ اے بابا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ مقدس میں آپ دعا فرما دیجئے، ہم سب کی بگڑی قسمت سنور جائے گی، ہم سب کے مقدر سنور جائیں گے، ہم سب بامراد یہاں سے لوٹ کے جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی آپ
کی عنایات اور آپ کی دعائیں ہم سب کے ساتھ شامل حال رہیں گی۔ اے بابا کرم کیجئے، فضل کریے اور اللہ کی بارگاہ سے اللہ سے دعا کر دیجئے کہ سب شاد و آباد اور کامران ہو کے اس بارگاہ سے جائیں۔ اے اللہ بابا کرم کریے، اور حضرت حضور بابا مولانا اپنے بڑے بابا رحمۃ اللہ علیہ کا صدقہ عنایت فرماتے ہوئے اور چھوٹے بابا رحمۃ اللہ علیہ کا صدقہ عنایت فرماتے ہوئے ہم سب کی آس و امید و تمناؤں پوری ہوں۔ اے بابا یہاں سے ہم سب کو رخصت کیجئے، دعا فرمائیے ہم سب کے لیے۔ ہم سب بے چین ہیں، بے قرار ہیں، بے تاب ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔